وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ آج کا جو قاعدہ ہے یہ ہمارے اپنے اردو میں بھی ہے کہ نون کے بعد کبھی با کا تلفظ نہیں ہوتا، نون کے بعد با کا تلفظ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ آٹومیٹکلی کہ نون کو میم سے بدل دیا جائے گا۔ یہ اردو میں بھی ہے، جیسے آپ دمبا پڑھتے ہیں، حالانکہ دن با لکھا جاتا ہے لیکن فوراً سے آپ میم سے بدل دیتے ہیں۔ کمبا ہے، لمبا ہے، تانبا ہے، گنبد ہے، سارے الفاظ میں دیکھیں فوراً سے آپ اس نون کو میم سے بدلتے ہیں۔ سیم یہی قاعدہ عربی کا ہے، اپنی زبان میں ہے، اپنے مزاج میں ہے تو سمجھنا آسان ہو گیا۔ کاش یہ چیزیں دینداری میں بھی ہوتی کہ دین کا کوئی کام کرنا مشکل ہوتا، لیکن جیسے ہی پتہ چلتا نہیں گھر کی تربیت تو ایسے، گھر کا ماحول تو ایسے، تو فوراً کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب مشکل کیوں ہے کہ کاروبار میں نہیں چلے، گھر میں نہیں چلے گا، سماج میں نہیں چلے گا، تو بہت ساری مشکلات پیش آتی، پھر ہم وہاں چالاکیاں دکھاتے ہیں، ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی مثال سامنے آئی کہ ہمارے اپنے اردو میں تو دوسرے قاعدے سے یہ قاعدہ ذرا آسان ہو گیا کہ ہاں یہ تو اردو میں بھی ہے کہ جب بھی نون کے بعد با آئے گا تو وہاں پر نون کو با سے بدلیں گے۔ اللہ کرے ہمارا سماج، معاشرہ، گھر کا ماحول، تربیت ایسی ہو جائے کہ دین کو فالو کرنا، سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس رمضان شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اس میں آدمی منوا سکتا ہے، ملک کے لیے، شہر کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو حالت زار سامنے ہیں، ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کی دعا اثر کرے اور پوری دنیا کی کایا پلٹ جائے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد جب کبھی با آئے گا تو وہاں پر نون ساکن کو چھوٹے سے میم کے ساتھ بدلیں گے۔ یہی قاعدہ دیکھیے اس میں، من بعدی اصل میں تھا من بعدی، کیوں بدلا؟ اس لیے کہ نون کے بعد با کا تلفظ نہیں ہوتا، اس لیے تلفظ کرنے کے لیے ہم نے میم سے بدل دیا، اور وہاں پر چھوٹی سی میم بھی لکھی جاتی ہے، من بعدی، مم باخیلا غنہ بھی کریں گے۔ اگلا دیکھیے دو مثالیں نون تنوین کی ہے، کرامن بررتن، اصل میں کرامن ہے لیکن میم سے بدلا، سمیع بصیر، اس میں بھی انقلاب کا قاعدہ، انبئونی، اس میں بھی دیکھیے انبیاء کرام، آپ یہ نہیں پڑھتے کہ انبیاء کرام بلکہ انبیاء کرام، اس میں بھی ہے انبئونی، یا اسی طرح بذنبہم، یا حلم بہذا امدم بعیدن۔ یہ قاعدہ بھی سمجھیے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر حرف با ہو تو وہاں پر نون ساکن نون تنوین کو میم سے بدلیں گے، وہاں پر چھوٹی سی میم لکھی جائے گی۔ چوتھا قاعدہ ہے غنہ کرنے کا اخفا یعنی چھپانا، جیسے خفیہ طور پر، مخفی طور پر، یعنی ناک میں آواز کو دبا کر چھپا کر پڑھنا۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ آسان ہے کہ شروع کے جو 3 قاعدے ہیں اس میں سے کوئی ایک نہ ہو۔ شروع کے جتنے بھی قاعدہ پڑھ کر آ رہے ہیں، کیا پڑھا آپ نے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ہلکی ہو، اگر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یرملون دیکھنا ہے، یرملون نہیں ہے تو پھر با دیکھنا ہے، اگر با بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی حرف ہوگا لازماً، ہلکی بھی نہیں ہے، یرملون بھی نہیں ہے، با بھی نہیں ہے، لازماً اس کے علاوہ کوئی حرف ہوگا۔ اگر ان تینوں کے علاوہ کوئی حرف ہو، یعنی 13 حرف بنتے کل، حروف ہلکی 6، حروف یرملون 6 اور حرف با 1، ان 13 حرف کے علاوہ اگر کوئی بھی ایک حرف ہو تو وہاں پر اخفا کریں گے، سختی کے ساتھ غنہ کریں گے۔ دیکھیے آگے قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نرم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ آگے مثالیں دکھائیے، مثلا من قبلکا، من قبلکا میں دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد آپ نے غور کیا تو نہ حروف ہلکی ہیں، نہ حروف یرملون، نہ حرف با، بلکہ قاف، ان 13 حرفوں کے علاوہ، لہٰذا یہاں پر سختی کے ساتھ غنہ کریں گے۔ اب دیکھیے انزلنا، اس میں غنہ ہوگا جی، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد زا ہے۔ اچھا، کتبن قیمۃ غنہ ہوگا، انذرنا غنہ ہوگا، شیئن غنہ ہوگا، اس میں بھی ہوگا، رسول غنہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا، اس لیے کہ آگے کاف ہے۔ فانصب، اس میں بھی غنہ ہوگا، بدم کذب، اس میں بھی غنہ ہوگا۔ آگے عند
نون ساکن ہے، اس کے بعد 13 حرفوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے. تنسا، انت، کنت، امۃ، قد، حبا، جما. تو ان سب الفاظ میں آپ نے غور کیا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد دونوں کو مکس کر کے لکھا ہے. انہوں نے مثالیں سامنے مکس پیش کی ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہیں حروف ہلکی تو نہیں ہے. اگر حروف ہلکی ہے تو غنہ نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر دیکھیں گے حروف ہلکے موجود نہ ہو، یرملون تو نہیں ہے. اگر یرملون ہے تو نومی یا ینمو میں معال غنہ ادغام کریں گے، لر میں بلا غنہ ادغام کریں گے. اگر حروف یرملون بھی نہ ہو تو دیکھیں گے حرف با تو نہیں ہے. اگر حرف با ہے تو نون کو اس چھوٹی سی میم سے بدل کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک حرف نہ ہو تو پھر وہاں پر اخفا ہوگا. جی آگے دیکھیے، آگے اس میں کلاس ورک کام دے رہے ہیں. قاعدہ اور مثالیں ذہن نشین کریں. ہوم ورک کیا ہے؟ 15 حروف اخفا کے مثالیں تلاش کر کے ترتیب وار لکھیں. بچوں کو کام کیا دیا جاتا ہے؟ حروف اظہار 6 ہیں، حروف ادغام 6 ہیں، اور حرف اقلاب 1 ہے وہ با ہے، اور حرف اخفا 15 ہے. یہ کل حروف کتنے بن جاتے ہیں؟ 28 ہے. نوٹ: الف حرف ساکن کے بعد نہیں آتا. ظاہر ہے الف خود ساکن ہے تو وہ ساکن کے بعد کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے الف حرف ساکن کے بعد کبھی نہیں آئے گا. دوسرا قاعدہ دیکھیے، یہ قاعدہ بھی بہت آسان ہے، میں بارہا پڑھ بھی چکے ہیں کہ میم گنہ کے قاعدے چل رہے تھے تو نون ساکن نون تنوین کا مفصل قاعدہ آپ نے پڑھ لیا جو 4 صورتوں میں ہے. چاروں صورتیں آپ نے نوٹ کی کس میں کرنا ہے کس میں نہیں کرنا. ایک اور حالت بھی ہے، ایک اور صورت بھی ہے جس میں غنہ ہوتا ہے. وہ کون سی صورت؟ وہ میم کی حالت. میم میں بھی غنہ کرتے ہیں. میم کے بعد جب میم ہو، میم کے بعد جب با ہو. بس یہ 2 بات یاد رکھیں. میم کے بعد جب میم ہو، میم کے بعد جب با ہو تو غنہ کریں گے. اگر اس کے علاوہ ہو تو پھر غنہ نہیں کریں گے. بس اتنی سی بات ہے. دیکھیے آپ مثالوں میں دیکھیے، میم ساکن کے 3 حال ہیں. میم ساکن کے بعد میم آئے تو دونوں کو ملا کر غنہ کے ساتھ مشدد ادا کریں گے. مثلا الیکم مرسلون. الیکم میں جب ہجہ کریں گے تو شروع والا میم نہیں پڑھیں گے، بعد والا میم کو پڑھیں گے. اس میں ایک آسان سا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی تشدید اور جزم والا حرف جمع ہو تو تشدید والا حرف جزم والے حرف کو حذف کر دیتا ہے، وہاں سے ختم کر دیتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک لفظ ہے ارکب معنا. ارکب معنا، تو سوار ہو جا ہمارے ساتھ، لیکن اس کو ہم پڑھتے ہیں ارکم معنا. با کا بالکل تلفظ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ با پر جزم ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے. سیم یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے آپ اس میں غور کیجئے. الیکم مرسلون، کون سے میم کو پڑھیں گے؟ بعد والے میم کو، کیونکہ بعد والا میم جزم والی میم ہے. الیکم مرسلون، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. ایک شروع والا ادغام پڑھا آپ نے، اس ادغام حقیقی، یہ ادغام شفوی. شفوی اس لیے نام رکھا کہ اس میں ہونٹ کو دخل ہے، اس وجہ سے وہ ہونٹ کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ یاد میں، پوچھنے میں، استاد کو بتانے، پوچھنے میں اور طلباء کو بتانے میں آسانی ہو کہ ادغام ہے. ادغام کون سی ہے؟ حقیقی ہے، شفوی ہے. تو جس کا تعلق ہونٹ سے ہے وہ شفوی ہے، اور جس کا تعلق ادغام سے ہے، سادہ جس میں ہے، وہ حقیقی ہے. تو میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا کریں گے. اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے ہونٹ کو دخل ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی اس کا نام ادغام شفوی نام رکھا گیا. یہ قاعدہ یہ بھی آسان ہے. وما ہم بمؤمنین ترمیہم بحجارۃ. تو اس میں بھی دیکھیے میم کے بعد با موجود ہونے کی وجہ سے اس کو بھی ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھا. تیسری حالت وہ بہت آسان ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا. یعنی غنہ نہیں ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. مثلا دیکھیے آپ مثالیں، لم یلد ولم یولد. آپ نے کبھی کسی کو غنہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، حالانکہ میم ساکن ہے. یہاں پر میم اور با آ جائے تو غنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوا، اس لیے کہ نہ میم ہے نہ با ہے. علم تر، اس میں بھی کبھی غنہ نہیں ہوا، اس لیے کہ میم کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے. علم یجعل، اس میں بھی غنہ نہیں ہوگا. اب خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کو. خلاصہ یہ ہوا کہ میم مشدد میں تو غنہ ہوتا ہی ہے. شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ غنہ کے قاعدے میں کہ نون اور میم جب کبھی مشدد ہوگا تو غنہ ہوگا. یہ عام سا قاعدہ ہے. جیسے ثم اور عم دونوں میں غنہ ہوا. آگے
اسی طرح میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، یعنی میم اور با میں ہوگا، اس کے علاوہ حرف میں غنہ نہیں ہوگا۔ یہ کل قاعدے ہو گئے غنہ کرنے کے، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اس میں حروف آپ کو بتا دیے کہ کتنے حروف میں آپ کو غنہ کرنا، کس میں نہیں کرنا۔ ظاہر ہے حرف ادغام کتنے ہیں؟ ادغام شفوی میں 1 ہیں، اور حرف اخفاء کتنے ہیں؟ ادغام اخفاء شفوی میں 1 ہے حرف با۔ اس کے علاوہ جو باقی بچے وہ 26 حروف اظہار شفوی۔ یہ قاعدہ کل سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جا آگے چلائیے۔ اظہار شفوی کے مثالیں تلاش کر کے گول دائرہ لگائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ دیکھنے سے مراد رؤیت قلبی مراد ہے، رؤیت بصری مراد نہیں ہے، کہ کیا تو نے نہیں سمجھا؟ ہم جیسے کسی کو ڈانٹ کے نہیں سمجھاتے، بات کیا تجھے بات اب تک نہیں سمجھ آئی، سب کچھ دیکھ چکے ہو، تو اس سے مراد رؤیت قلبی مراد ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا حشر کیا، کیسا معاملہ کیا، کیسا برتاؤ کیا تیرے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ؟ جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہے، اس لیے جو شریعت کی چیزیں ہیں وہ اس کا سننا دیکھنے سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ شریعت کی کسی بھی چیز کو دیکھیں تو آپ کا جو سننا ہے وہ دیکھنے سے بھی زیادہ ہے، جب بھی آپ کو مارکس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں اور ثواب بھی آپ کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے نہ قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ معجزات دیکھے، نہ طبع تابعین کو، کسی کو بھی نہیں دیکھا، اور آخر میں دور میں آ کے جو ہے نا ہم پیدا ہوئے، تو اس لیے آپ کا صلہ بھی زیادہ ہے کہ آپ نہ کلاس لیا، آپ نے کچھ بھی نہیں ہوا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، بس یہ صرف ایک چیز ہے جو سخت ہے، اس کو لے کر بھی جانا ہے، اس کو بس لے کر، من جاء بالحسنہ، جو لے کر آئے۔ یہ نہیں کہا کہ من فعل بالحسنہ، جس نے کیا نیکی، کیونکہ نیکی کرنے کے بعد ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ تو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیسا سلوک کیا تیرے رب نے، کیا تو نے نہیں جانا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ نے نہیں کر ڈالی ان کی ساری تدبیروں کو بیکار، ان کی ساری تدبیروں کو بیکار کر دیا اللہ، جتنے بھی چالیں ہیں بیکار اسکیمیں۔ اس لیے جو اللہ والے ہیں بڑے ہیں وہ ایک ہی بات بتاتے ہیں، بھائی چھوڑیں یہ ساری سپر پاور کو، ادھر ادھر کی باتوں کو، گورنمنٹ کی باتوں کو، جو کام تمہارے ذمہ وہ کرو۔ ایک اوپر ہے خدا ہے جو ساری اسکیموں کو فیل کرتا ہے، ساری چیزوں کو بیکار کرتا ہے، یہ سب سمجھ اس میں دانائی کی باتیں ہیں۔ تو اپنے کام سے کام رکھنا ہے، آپ اپنا کام کریں، اوپر خدا وہ انصاف خود کرے گا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، آپ نے کچھ لوگوں کو کہتے سنا ہوگا جب وہ انتقام، ایک تو انتقام پر قدرت حاصل نہ کرنا، ایک ہے کہ انتقام پر قدرت حاصل کرنے کے باوجود صبر کر جانا اور فیصلہ اللہ پر چھوڑنا، اور اگر یہ انسان حق بجانب تھا تو پھر ان کا حشر پہ پھر خدا دکھاتے ہیں، تڑپتے ہیں بڑھاپے کے حالت میں یا ان کے اولادوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر یہ صبر آزما ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی ساری تدبیروں کو اللہ نے بیکار نہیں کر ڈالی؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، کس کے ذریعے سے؟ اور بھیجا ان پر پرندے گول در گول، جوگ در جوگ، جھنڈ کے جھنڈ، اللہ نے ان کی طرف، یہ ابابیل پرندے کا نام بھی بتایا گیا لیکن یہاں پر جھنڈ کے معنی میں زیادہ لیا گیا ہے، تو اللہ نے ان پر جھنڈ در جھنڈ فرشتے بھیجے۔ تو اللہ کے جو نا لوگوں کو سمجھانے کے اصلاح کے طریقہ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، جسے قرآن شریف میں ہے فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا عنہا وکانوا قوما مجرمین، کہ ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا طوفان، والجراد ٹڈی، والقمل کٹمل، والضفادع مینڈک، والدم خون، یہ جب بھی کھانا کھاتے تو ہر جگہ خون، کچن میں خون، پلیٹوں میں خون، کھانا منہ کی طرف اٹھایا خون، اور ہر جگہ ٹڈی، ہر جگہ ٹڈی ٹڈو، بے بس ہو جائے گا انسان۔ تو وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کی فائرنگ دیکھیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، نوکدار کنکر پتھر اوپر سے پھینکتے تھے۔ تفسیروں میں ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی آسان ترجمہ میں لکھا ہے، رمضان میں کوشش کیجیے اور تفسیریں بڑی ہوتی ہیں، تو اللہ کسی چیز کو کسی چیز سے دفاع کر سکتے ہیں، اور ہیلپ مدد اللہ کسی بھی چیز ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ تو ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان پر جو کنکر پھینکے جاتے ہیں
تو مفتی صاحب کا سب سے آسان ترجمہ اس کا نام یہی رکھا ہے. تو مفتی صاحب نے اس میں تحریر کی وہ پتھر ہاتھی باندھ کے سر کے اوپر گرتا اور ہاتھی کے پیٹ سے نکل جاتا تھا. ابھی یہاں پر بھی ریپیٹر کے علاوہ جو پستول ہے شاید اتنا پاورفل پستول کم ہو. LMG وغیرہ چونکہ بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. TT بھی اگر کوئی کسی کو مارے نا تو پیچھے سے پھاڑ کے نکلے گا, ورنہ تو اندر ہی گھسی رہتی ہے. قریب سے مارے تو پھاڑ کے پیچھے سے نکلتا. پھر وہ یہ کس طرح کے پرندے تھے, کس طرح کے پتھر تھے. ہاتھی کوئی کم فٹ کا ہوتا, کم سے کم 5-6 فٹ کا ہوتا. اوپر سے مارا نیچے تک گر گیا. اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے. تو الغرض اللہ کسی بھی کمزور چیز کو پاور دے کر کام نکلوا سکتا ہے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, اللہ نے ان کو کر ڈالا ایسا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. جو کھایا ہوا بھوسا تو اس کو نہ پرندے منہ لگاتے ہیں نہ جانور منہ لگاتے ہیں, وہ کسی کام نہیں آتا. اوجڑی وغیرہ میں جو پھٹ جاتا ہے, بقرعید وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کسی کام نہیں ہوتا. اب اس میں دیکھیے علم میں کون سا قاعدہ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ تجوید آپ نے پڑھی ہے. علم ابھی آپ نے پڑھا, میم کے بعد جب میم ہو تو غنہ, میم کے بعد جب با ہو تو غنہ, ورنہ غنہ نہیں کریں گے. جس کو کس نام سے پڑھا؟ اظہار شفوی. تارا میں کچھ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ را کو پر پڑھیں گے, باریک پڑھیں گے, پر پڑھیں گے, اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. کیفا میں کیا سمجھ میں آپ کو؟ کیفا آپ نے شروع سے اب تک ماشاءاللہ سارے قاعدے پڑھ لیے. کیفا میں یہ حروف لین ہے, یہ کیفا نہیں پڑھیں گے, کیفا پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. فعال میں عین میں تکلف کریں گے, اس لیے کہ تکلف والا حرف 2 ہے عربی میں, ایک عین ہے اور ایک حا ہے. اگر عین کو آپ نے عین نہیں پڑھا تو پھر وہ حمزہ بن جائے گا, اور حا کو حا نہیں پڑھا تو پھر وہ ہا بن جائے گا, ہارون والا ہا. جیسے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم, آپ نے عین کو حمزہ بنا اور حا کو ہا بنایا. اتنی کوشش کرے کم سے کم تکلف کر کے الفاظ ٹھیک ہو. نہیں پڑھنا آیا تو کم سے کم نقالی پیش کر دیں. اللہ کو ہو سکتا ہماری نقالی پسند آ جائے, کس نے کوشش تو کی ہے, اور یہ کوشش ہی شرط ہے. ربو کا, اور ہمیشہ یاد رکھے شریعت نے انسان کو اس چیز کا مکلف بنایا جو انسان کر سکتا ہو, جو نہیں کر سکتا اس پر چھوٹ ہے. کسی بھی کوئی ایک مثال میرے سامنے آپ نہیں پیش کر سکتے جو انسان کے اختیار اور بس میں نہیں ہے, اور انسان تکلف میں پڑ جائے تو پھر اس کو کرنے کا حکم دیا. اگر ایسی چیز کو کرنے کا حکم دیا تو اس میں بھی راستے پتلی گلیاں بنائی گئی ہیں کہ آپ اس آپشن کے تو یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. بِأَصْحَابِ الْفِيلِ, اچھا یہ تو بِأَص اس میں سین نہیں پڑھیں گے, صاد پڑھیں گے, ہا پڑھیں گے, ہا نہیں پڑھیں گے. فیل اس میں یا مدہ ہے. علم اس میں بھی ابھی جو آپ نے پڑھا اظہار ہے شفوی. یجعل, یجعل میں حروف قلقلہ ہے, حروف قلقلہ کریں گے. اس میں عل میں لام کو پتلا باریک پڑھیں گے, اس لیے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ ہے. قیدہم اظہار شفوی. فی یا مدہ. تضلیل جو نئے ساتھی ہیں وہ کم سے کم ایک بات نوٹ کر لیں کہ تضلیل نہیں پڑھیں گے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں پڑھیں گے. جو عربوں کا انداز ہے وہ ضاد ہے, وہ ضاد ہی پڑھیں گے انشاءاللہ, کوشش یہ کریں گے. بہتر یہ ہے وہ ارسلا, را کو پر پڑھیں گے. علیہم اس میں تکلف کریں گے. طیرن تو پڑھیں گے, تا نہیں پڑھیں گے. طیرن ابابل نہیں پڑھیں گے. طیرن را کو پر پڑھیں گے. ابابیل الف مدہ ہے اس میں موجود ہے. ترمیہم ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا, ذرا آپ بتا دیں کون سا قاعدہ اس میں؟ میم کے بعد جب میم ہو تو غنہ, میم کے بعد جب با ہو تو اخفا, اس کو ادغام شفوی, اس کو اخفاء شفوی. بحجارتم اس میں رتم میں کون سا قاعدہ سمجھ میں آ رہا آپ کو بتا دیں؟ ابھی پڑھا ہے میں نے, پچھلے اتوار کا سبق تھا لیکن دہرایا ابھی میں نے. بحجارتم نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر ادغام مع الغنہ, یہ ادغام مع الغنہ. بحجارتم من اس میں بھی غنہ ہوگا, من میں کیوں؟ اس کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے. فجعلہم عین ہے تکلف کریں گے, ہم اظہار ہوگا اس لیے کہ نہ میم ہے نہ با ہے. کعص عین میں تکلف کریں گے اور صاد پڑھیں گے, سین نہیں پڑھیں گے. معقول پڑھیں گے نہ کہ معقول پڑھیں گے. اگر آپ نے معقول پڑھا تو پھر وہ الف بن جائے گا, حمزہ ختم ہو گیا. اور تجوید پڑھنے کا سب سے بڑا مقصد کیا کہ ایک حرف کی جگہ ہم دوسرا حرف کم سے کم نہ پڑھیں, اور چیزیں تو دور کی بات ہے غنہ مت. تجوید پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہیں پڑھیں گے. اگر آپ نے یہاں پر پڑھا معقول تو پھر وہ الف بن گیا. اس کا ہجا یوں ہوگا, میم الف زبر ما, کاف و پیش کو, ما کو, لام دو ذیلن, معقولن.
اگر آپ نے مأکول پڑھا تو پھر اس کا ہجا یوں ہوگا، میم حمزہ زبر ما، کاف واو پیش کو، مأکول لام دو ذیل مأکول، ٹھیک ہے جی.